بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کا رقبہ ملک کے کل علاقہ کا تقریباً 44% ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے کم۔ ایک ایسی سرزمین جس کے سینے میں دنیا کے قیمتی ترین مدنی وسائل دفن ہیں، جہاں ریکوڈک کی سونے اور تانبے کی کانیں ہیں، جہاں سوئی کا گیس فیلڈ ہے جس نے دہائیوں تک پورے ملک کے چولہوں کو جلایا، جہاں گوادر جیسا بندرگاہی شہر موجود ہے جو دنیا کے اہم تجارتی راستوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے عوام کو ان سب وسائل اور دولت کا کوئی حقیقی حصہ ملا، یا سب کچھ صرف وعدوں، نعروں اور حکومتی بیانوں کا فریب ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو بلوچستان کی سیاست، سماج اور روزمرہ زندگی پر حاوی رہا۔ بلوچستان کی محرومیاں کوئی نئی حقیقت نہیں ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی بلوچستان کی عوام اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ خان آف کلات کی ریاست کا الحاق، صوبے کے اندر عسکری آپریشنز، وسائل پر کنٹرول کی کشمکش اور نمائندگی کا فقدان، یہ سب عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ ایک مختلف رویہ رکھا گیا۔ پاکستان کے دیگر صوبے ترقی کے سفر پر چل نکلے، بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر بنا، صنعتیں لگیں، تعلیمی ادارے قائم ہوئے، لیکن بلوچستان کی عوام اب بھی بجلی، پانی، تعلیم، صحت اور روزگار جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ یہ محرومیاں صرف وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم تک محدود نہیں رہیں، بلکہ سیاسی سطح پر بھی بلوچستان کو ہمیشہ ایک کمزور حیثیت میں رکھا گیا۔ صوبوں کے نمائندوں کو اکثر وفاقی فیصلوں میں نظر انداز کیا گیا، اور جب بھی بلوچستان کی عوام نے اپنے حق کے خود ارادیت یا وسائل پر حق کے ملکیت کی بات کی تو انہیں علیحدگی پسند، غدار یا ملک دشمن کے القاب دیے گئے۔ یہ طرز عمل نہ صرف بلوچستان کے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، بلکہ وفاق اور صوبے کے درمیان اعتماد کی خلیج کو مزید گہرا کرتا ہے۔ بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ شرح خواندگی پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے۔ بیشتر اضلاع میں اسکول موجود نہیں، اور جہاں اسکول ہیں وہاں اساتذہ نہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم تو اور بھی پسماندہ ہے۔ ایک ایسے صوبے میں جہاں نوجوان آبادی کی اکثریت رہتے ہیں، تعلیم سے محرومی انہیں یا تو بے روزگاری کی دلدل میں دھکیلتی ہے یا پھر بغاوت کے راستے پر۔ تعلیم کے بغیر ترقی ہی ممکن ہی نہیں، لیکن بلوچستان کی عوام کو یہ بنیادی حق تک میسر نہیں۔ صحت کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ بلوچستان کے بیشتر دیہی علاقوں میں ہسپتال دور کی بات ڈسپنسریاں تک نہیں ہیں۔ بڑے شہروں کے سرکاری اسپتال بھی سہولیات سے خالی ہیں۔ لوگوں کو معمولی علاج کے لیے بھی کراچی یا لاہور جانا پڑتا ہے۔ یہ احساس کہ وہ اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کے شہری ہیں، بلوچ عوام کے دلوں میں گہری محرومی پیدا کرتا ہے۔ بلوچستان کے وسائل کی کہانی سب سے زیادہ تلخ ہے۔ سوئی گیس کی دریافت 1952 میں ہوئی، لیکن آج بھی بلوچستان کے بیشتر علاقے خود اس گیس سے محروم ہیں۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد اور ملک کے دیگر بڑے شہروں نے دہائیوں تک اس گیس سے فائدہ اٹھایا، لیکن ڈیرہ بگٹی اور بلوچستان کے دیگر اضلاع آج بھی لکڑی اور کوئلہ جلا کر چولہے روشن کرتے ہیں۔ یہی حال ریکوڈک کا ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی تانبے اور سونے کے ذخائر میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان وسائل کا اصل فائدہ کس کو پہنچے گا؟ بلوچستان کی عوام کو، یا پھر چند طاقتور طبقات اور غیر ملکی کمپنیاں اس سے منافع کمائیں گی؟ گوادر کی بندرگاہ کو ترقی کا گیٹ وے قرار دیا گیا، لیکن آج بھی گوادر کے شہری پینے کے صاف پانی کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ یہ تضاد محض محرومی نہیں بلکہ ایک المیہ ہے۔ سیاسی سطح پر بھی بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا۔ صوبے میں بار بار فوجی آپریشن کیے گئے، ہزاروں لوگ لاپتہ ہوئے، مسخ شدہ لاشیں ملیں اور خوف کا ماحول قائم کیا گیا۔ جبری گمشدگیاں آج بھی بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہیں۔ یہ رویہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے مزید بڑھاتا ہے۔ جب ایک ماں برسوں سے اپنے لاپتہ بیٹے کی واپسی کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے اور ریاست خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو اس کا غم اور غصہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میڈیا میں آواز شاذ و نادر ہی سنائی دیتی ہے۔ قومی میڈیا کراچی، لاہور، اسلام آباد تک محدود رہتا ہے۔ بلوچستان کے عوام کی مشکلات، ان کے مسائل، ان کے احتجاج کو اکثر کوریج نہیں دی جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل ملک کی عوام کے سامنے مکمل طور پر آ ہی نہیں پاتے۔ یہ میڈیا کا تعصب
بلوچستان کے احساس مرومی کو مزید بڑھاتا ہے۔ وفاق کی جانب سے بلوچستان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی لمبی تاریخ ہے۔ ہر حکومت نے بلوچستان کے لیے بڑے بڑے ترقیاتی پیکیجز، منصوبے اور اصلاحات کا اعلان کیا۔ کبھی آغاز حقوق بلوچستان پیکیج آیا، کبھی سی پیک کے خواب دکھائے گئے، کبھی ریکوڈک معاہدے کو عوامی مفاد کا رنگ دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے وعدے حقیقت بنے؟ بلوچستان کے عوام کے لیے یہ سب وعدے اکثر ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں رہے۔ بلوچ نوجوانوں کے اندر مایوسی اور غصہ بڑھ رہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے، ان کی زمین پر باہر سے آ کر لوگ فیصلے کرتے ہیں، ان کے اپنے لوگ بے روزگار اور محروم ہیں تو ان کے اندر احتجاج اور بغاوت کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ یہ رجحان خطرناک ہے، لیکن اس کی جڑ میں محرومیاں ہیں جنہیں تسلیم کرنے اور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی محرومیاں صرف معاشی یا سیاسی نہیں ہیں، بلکہ ایک نفسیاتی زخم کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ یہ احساس کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں لیکن ہمارے برابر کے حقوق نہیں ملتے، بلوچ عوام کے ذہنوں میں ایک مستقل سوال کی طرح گونجتا ہے۔ یہی سوال اس ویڈیو کا عنوان ہے، حقیقت یا فریب وعدہ؟ کیا بلوچستان کی محرومیاں واقعی حقیقی ہیں یا پھر یہ صرف سیاسی نعروں کا نتیجہ ہیں؟ اگر حقیقت ہیں تو ان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اگر فریب ہیں تو پھر یہ فریب اتنے عرصے تک کیوں برقرار رہا؟ حقیقت یہ ہے، بلوچستان کی محرومیاں ایک کڑوا سچ ہیں۔ یہ صرف تاثر یا فریب نہیں ہے بلکہ زمینی حقیقت ہے جسے اعداد و شمار، تاریخ اور موجودہ حالات ثابت کرتے ہیں۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، سیاسی بے دخلی، تعلیم اور صحت میں پسماندگی، روزگار کی کمی، جبری گمشدگیاں، میڈیا کی خاموشی اور وعدوں کی ناکامی، یہ سب کچھ بلوچستان کے عوام کے احساس محرومی کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان محرومیوں کو دور کرنا ناممکن نہیں۔ اگر وفاقی اور صوبائی حکومتیں سنجیدگی سے بلوچستان اور ان کی عوام کے وسائل پر ان کو حق دیں، تعلیم اور صحت میں حقیقی سرمایہ کاری کریں، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کریں اور سیاسی نمائندگی کو یقینی بنائیں تو یہ زخم بھر سکتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس حصے کو زخموں کے ساتھ چھوڑ دینا نہ صرف ظلم ہے بلکہ پورے ملک کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اب وقت ہے کہ وعدوں اور نعروں کی بجائے عملی اقدامات کیے جائیں۔ بلوچستان کی عوام کو فریب نہیں، حقیقت چاہیے، انہیں مساوات، انصاف اور عزت چاہیے۔ اگر یہ نہ دیا گیا تو یہ محرومیاں مزید بڑھیں گی اور اس کے نتائج پورے ملک کو بھگتنا پڑیں گے۔